پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور اپنے اعضاء کو صحیح طریقے سے دھوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم سے سارے گناہوں کو نکال دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے بھی جو گناہ ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں، الحمدللہ۔ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان فرض نماز کا وضو اچھی طرح کرتا ہے، اس کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اس نماز سے پہلے جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور صحیح مسلم کے آگے الفاظ ہیں کہ شرط یہ ہے کہ اس دوران کبیرہ گناہ نہ کیے ہوں۔ کبیرہ گناہ نیک اعمال سے معاف نہیں ہوتے، وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ وضو کرنے سے، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں۔ آٹومیٹکلی بغیر توبہ کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہ جو ہیں، کبیرہ گناہ، اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے گناہ ہی کبیرہ ہیں۔ جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی گلوچ، ماں باپ کی نافرمانی، اکثر گناہ جو ہیں وہ کبیرہ ہی ہیں۔ تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے جو لوگ ہیں جب قیامت کے دن بلائے جائیں گے تو ان کے چہرے، پیشانی اور یہ ہاتھ چمک رہے ہوں گے ان کے اعضائے وضو کی وجہ سے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اپنی چمک کو بڑھاؤ۔ چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وضو کرنے سے پہلے، غسل کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے۔ اس کو نہیں پتا کہ رات اس نے کہاں پہ گزاری ہے، یعنی ہوش میں نہیں ہوتا بندہ رات کے وقت، اور اسی کو فقہ کی ٹرمینالوجی میں مستعمل پانی کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ کسی شخص نے وضو اور غسل اس پہ ضروری ہے نماز کے لیے، جنابت کے لیے، تو اگر وہ بالٹی میں انگلی ڈال دے گا نا تو سارا پانی مستعمل ہو جائے گا، استعمال شدہ، ناپاک نہیں ہوگا، استعمال شدہ۔ اس سے آپ وضو اور غسل نہیں کر سکتے، تو لہٰذا پہلے ہاتھ دھونے ہیں، اس کے بعد مکے کو ہاتھ ڈال کر اتنا ہی ہاتھ اندر کرنا جتنا دھلایا ہوا ہے۔ یہ مستعمل پانی کا مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا انڈیلیں گے پہلے پانی کو، ہاتھ دھوئیں گے، یہ مسئلہ ہے۔ جب برتن سے کریں ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے، ہم نے ٹوٹی سے کرنا ہوتا ہے یا شاور سے، اس میں یہ ایشو نہیں ہوتا، الحمدللہ۔ پانچویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریکویسٹ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضو تھا وہ آپ کر کے دکھائیں، تو عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا برتن منگوایا، اس کو انڈیلا اپنے ہاتھوں پر 3 دفعہ اور 3 دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ پہلے انڈیلا، اس کے بعد اس برتن میں ہاتھ ڈالے، پھر 3 دفعہ ایک ہی چلو سے کلی اور ناک میں پانی ڈالا، یعنی وہی منہ میں بھی پانی اور ساتھ ہی ناک میں بھی۔ علیحدہ علیحدہ بھی ثابت ہے، لیکن مضبوط روایات بخاری مسلم کی یہی کہتی ہیں کہ ایک ہی چلو لینا چاہیے کلی اور ناک کے لیے۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ مسئلہ تھا جو لوگوں کو نہیں پتا ہوتا۔ تو 3 دفعہ انہوں نے ایسا کیا، پھر انہوں نے برتن میں 3 دفعہ ہاتھ ڈالا اور 3 دفعہ اپنے چہرے کو دھویا، پھر برتن میں 3 دفعہ ہاتھ ڈالا، دایاں بازو دھویا، اور 3 دفعہ ہاتھ ڈال کر بایاں بازو دھویا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی لے کر ہاتھ ڈال کر اپنے دونوں ہاتھوں سے پورے سر کو پیشانی سے لے کر پیچھے تک یوں کر کے مسح کیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی لے کر ہاتھ پر ڈال کر اپنے دونوں ہاتھوں سے پورے سر کو پیشانی سے لے کر پیچھے تک یوں کر کے پھر آگے لے کر آئے، یعنی پیشانی سے لے کر پیچھے تک، اور پھر اسی ہاتھ کو آگے لے کر آئے اور اس طریقے سے سر کا مسح کیا۔ اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے وہی وضو کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ چھٹی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، ازائے وضو کو 1 بار بھی دھونا ثابت ہے، 2 بار بھی دھونا ثابت ہے، اور 3 بار بھی دھونا ثابت ہے۔ قرآن پاک میں تو 1 دفعہ کا ذکر آیا، لیکن احادیث میں 3 تک بھی دھونا ثابت ہے، 3 دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے حق بات کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر کوئی جذبات میں میرے منہ سے کوئی بری بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، اور ہمیں کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔